السلام علیکم۔ سورج گرہن کی نماز، نماز کسوف۔ نماز کسوف کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت۔ نماز کسوف کے لیے لوگوں کو جمع کرنا مقصود ہو تو الصلاۃ الجامعہ کہنا چاہیے۔ یوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں سورج گرہن لگا تو آپ نے ایک منادی مقرر فرمایا جس نے یوں آواز دی، نماز تیار ہے۔ چنانچہ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، تکبیر کہی اور 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ جس وقت سورج گرہن یا چاند گرہن لگے اسی وقت 2 رکعت نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ سورج یا چاند گرہن میں 2 رکعتیں ہیں۔ ہر رکعت میں گرہن کے کم یا زیادہ وقت کے مطابق 1 یا 2 یا 3 رکوع کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی اور اتنا لمبا قیام کیا کہ صحابہ کرام گرنے لگے، پھر لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھا کر لمبا قیام کیا۔ یہ قیام سورۃ فاتحہ سے شروع ہوگا، پھر لمبا رکوع کیا، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی، پس 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ نماز کسوف اور خسوف میں قرات بلند آواز میں کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرگز نماز پڑھائی اور اس میں بلند آواز سے قرات کی۔ نماز گرہن کے بعد خطبہ دینا مسنون ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز گرہن سے فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جو اس کے لائق ہے، پھر اما بعد کے الفاظ ادا کیے۔ عورت اور چاند گرہن کا کیا تعلق ہے؟ اس سے پہلے کہ اگر میرے دوستوں نے میرا یہ چینل سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ عورت اور چاند گرہن کا تعلق، لوگ کہتے ہیں کہ حاملہ عورت کو چاند گرہن کے وقت کچھ کاٹنا یا اور کوئی کٹنے والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواب: بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں جن کو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب بھی تم یہ گرہن دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ پھر فرمایا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں جب کہ اس کا بندہ یا اس کی لونڈی زنا کرے۔ اے امت محمد، اگر تم جانتے ہو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ ضروری بات: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سورج گرہن اور چاند گرہن کے اوقات میں دعاؤں اور صدقات کے واقعات تو ملتے ہیں، مگر سوال میں مذکورہ امور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ممانعت بیان نہیں فرمائی، نہ ہی سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت حاملہ خواتین کے لیے کوئی خصوصی احکام بیان فرمائے ہیں۔ چاند گرہن اور سورج گرہن میں کرنے کے کام: نفل نماز ادا کریں، صدقہ دیں، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں، توبہ استغفار کریں۔ سورج یا چاند گرہن لگنے کی نماز: حضرت مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اور یقینی بات ہے کہ یہ دونوں کسی شخص کی موت پر گرہن نہیں ہوتے۔ چنانچہ جب بھی تم ان میں سے کسی کو گرہن لگتا ہوا دیکھو تو اتنی لمبی نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے استغفار اور دعا کرو یہاں تک کہ وہ اپنی طبیعی حالت میں آ جائیں۔